نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے جس موضوع کا آغاز کیا تھا وہ تھا انسان۔ انسان اس کائنات کا اصل مقصود ہے اور اللہ رب العزت نے یہ پوری کی پوری کائنات اسی انسان کے لیے بنائی ہے۔ اسی انسان کے سر پر اللہ رب العزت نے بزرگی اور کرامت کا تاج رکھا اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ یہی وہ انسان ہے جس کو مسجود ملائک ٹھہرایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرمایا یاد کرو جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سر مسجود ہو جاؤ۔ وہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بننے کا شرف ادا کیا، اور وہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا اور جس کو اپنی صورت پر تخلیق کیا، اس انسان کے بارے میں ہم نے اپنے موضوع کو شروع کیا تھا کہ وہ انسان کیا ہے۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس انسان کے بارے میں ہم انسانوں ہی کے ہاں دو بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، بہت بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس دن سے انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس دن سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور جس دن سے اس کی وفات ہوتی ہے بس اس دن سے انسان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں تصورات مبنی بر مغالطہ ہے۔ نہ تو ولادت سے کسی انسان کی ابتدا ہوتی ہے اور نہ ہی موت کسی انسان کا اختتام ہے، بلکہ انسان اپنی ولادت سے بھی بہت پہلے کا ہے، اور موت کسی انسان کا اختتام نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ موت ایک دروازہ ہے جس دروازے سے گزر کر انسان اپنی زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو میں نے بات کی ہے کہ انسان کی ابتدا اس کی ولادت سے نہیں ہے بلکہ وہ اپنی ولادت سے بھی بہت پہلے کا ہے۔ تو اس پر قرآن کی روشنی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر سورہ یاسین کو پڑھیں، یہ 36واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 82 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ فرمایا اللہ کا امر تو صرف یہ ہے اذا اراد شیئا کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو آگے فرمایا فیکول لہ تو پس وہ اسے کہتا ہے، کن ہو جا فیکون تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو کلمات ہیں کہ فیکول لہ تو وہ اسے کہتا ہے، تو بھئی اگر کن سے پہلے ہے ہی کچھ نہیں تو پھر وہ کہتا کسے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو کن سے پہلے بھی ہے جسے مخاطب کر کے وہ یہ پہلا حکم دیتا ہے، اور یہی انسان کا وہ پہلا وجود ہے جو مرحلہ کن سے بھی پہلے ہے۔ اور یہ بات صرف ایک مقام پر نہیں ہے، یہ کن فیکون کے کلمات قرآن پاک میں کم و بیش کوئی 8 مقامات پر آئے ہیں۔
اور جس مقام کو بھی پڑھیں گے یہ بنیادی بات آپ کو ہر جگہ پر ملے گی. جیسے اللہ رب العزت نے یہی بات جب سورہ آل عمران میں کی تو یہاں باری تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 ہے، فرمایا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو فرمایا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو وہ اسے کہتا ہے کن ہو جا، فَيَكُونُ تو پس وہ ہو جاتی. یہی بات اس نے سورہ بقرہ میں بھی کی ہے. یہی بات آگے میں نے بتایا کہ کئی مقامات پر، مثلا سورہ نحل قرآن پاک کا 16واں سورہ ہے، یہاں پر جب باری تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا تو یہاں ایک اور انداز میں باری تعالیٰ نے بات کی اور یہاں فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون. فرمایا کسی شے کے لیے ہمارا کہنا صرف اتنا ہوتا ہے اذا اردناہ، بس جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں، ان نقول له تو ہم اسے کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون تو پس وہ ہو جاتی. الغرض میں نے یہ چند مقامات آپ کو بتائے تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کی ابتدا اس کی ولادت تو کیا وہ رحم مادر میں نطفے سے بھی نہیں، عالم ارواح سے بھی نہیں، کن سے بھی نہیں، بلکہ مرحلہ کن سے بھی بہت پہلے سے انسان ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر مرحلہ کن سے بھی پہلے انسان تھا اور یقیناً تھا تو پھر وہ کہاں تھا، وہ کس حال میں تھا، اور پھر کن مرحلوں سے گزر کر آج ہم موجودہ شکل میں یہاں پر بیٹھے ہوئے. یہ انشاءاللہ ان ڈیٹیل ہم اس مضمون کو جتنی نشستوں میں بھی مکمل ہوا کوشش کریں گے کہ اس پر میں مختصراً تفصیل میں گئے بغیر کچھ روشنی ڈالوں. اگر مرحلہ کن سے پہلے کے عالم کو دیکھا جائے اور قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو مرحلہ کن سے پہلے ایک مرحلہ وہ تھا جب انسان موجود ہی نہیں تھا، جس کو کہتے ہیں عدم محض، کچھ بھی نہیں تھا. اس بات کا ذکر بھی باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا. جیسے سورہ مریم قرآن پاک کا 19واں سورہ ہے اور باری تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. فرمایا کہ انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا کہ ایک وقت تھا جب انسان کوئی شے ہی نہیں تھا اور ہم نے اس وقت اسے تخلیق کیا. تو قرآن کا یہ مقام بتا رہا ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب انسان کچھ نہ تھا. اس کو وہ حالت عدم کہتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے عدم اور وجود اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے لیے برابر ہے. یہ ہمارے لیے ہے جو قرآن بتاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب انسان کچھ نہ تھا. جیسے پچھلی بار میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ قرآن پاک کا 76واں سورہ ہے سورہ انسان، اس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ بے شک انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب انسان تو تھا مگر وہ شیء مذکور نہ تھا. لم یکن شیئا مذکورا، اب یہاں پر شیء مذکور کی بات ہے. اور اس آیت کے الفاظ کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر پر اگر غور کریں تو یہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان تو تھا مگر وہ شیء مذکور نہ تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذکر نہیں تھا مگر وہ کوئی شے ضرور تھا. جہاں اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ شیء مذکور نہ تھا، یعنی کوئی قابل ذکر شے نہ تھا،
تو یہاں سے اس بات کا ہو رہا ہے کہ وہ شے ضرور تھا مگر اس شے کا ذکر موجود نہیں تھا، اور جب وہ شے مذکور نہ تھا تو وقت کا وہ حصہ، وہ پیریڈ آف ٹائم جو گزرا، تو فرمایا وہ بھی کسی اور پر نہیں، علالی انسان، وہ وقت بھی انسان پر گزرا ہے۔ اس کا مطلب کہ انسان اس وقت تھا، یہ کون سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ تو یہ جو سورہ انسان کی آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ انسان تھا اور انسان شے بھی تھا، بس اس کا ذکر موجود نہیں تھا۔ اور جو اس سے پہلے میں نے آیت پڑھی سورہ مریم کی، وہ آیت بتا رہی ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب انسان کوئی شے ہی نہیں تھا، وہ عدم محض ہے، جب انسان کا کچھ وجود نہیں تھا۔ تو سب سے پہلا مرحلہ وہ آیا کہ انسان نہ ہونے سے کوئی شے بنا، اور اس کے لفظ پر اگر یہ شیئن پر غور کیا جائے تو یہ شاء یشاء شیئن یہاں سے نکلا ہے، اور اس شاء کا معنی ہوتا ہے چاہنا، اور شیئن کہتے ہیں چاہت کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب انسان کوئی چاہت نہیں تھا، کسی کی چاہت نہیں تھا، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب یہ انسان کسی کی چاہت بنا، کسی نے اس کو چاہا۔ وہ غالباً غالب کا ایک شعر ہے نا، وہ جس میں عدم محض کی بات کرتے ہوئے اس نے پہلے مصرے میں کہا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ مضمون آگے جا کے شاید کسی جگہ پر فٹ ہو کریں گے، مگر میں پہلی بات بتا رہا ہوں کہ جب انسان نہ تھا تو اس وقت بھی خدا تھا۔ تو ایک وقت تھا جب انسان نہیں تھا، اس کا ذکر کیا، اور پھر باری تعالیٰ نے فرمایا وہ وقت آیا کہ جب انسان کوئی شے بنا۔ تو شے کا معنی میں نے بتا دیا کہ شاء یشاء شیئن سے یہ نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان کسی کی چاہت بنا، انسان کو کسی نے چاہا۔ تو کس نے چاہا؟ اگر اس بات پر غور کریں تو ایک حدیث قدسی ہے جس میں باری تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا، کنت، باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تھا، یعنی جب کچھ نہ تھا تو اس وقت بھی خدا تھا، خدا موجود تھا، مگر تھا کس حال میں؟ اس نے اپنی اس کیفیت کو بیان کیا، کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا کنز تھا، خزانہ تھا۔ اور اس کنز کی اگر ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر غور کریں تو کنز عمدہ شے کے مجموعے کو کہتے ہیں، جس میں کوئی ناقص گھٹیا شے نہ ہو۔ اگر عمدہ شے کے خزانے کو، مجموعے کو کنز کہا جاتا ہے تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں تھا، مگر تھا ایک خزانہ حسن، وہ ایک حسن کا خزانہ تھا، اور تھا کس حال میں؟ مخفیاً، مخفی تھا، مجھے کوئی جاننے والا نہ تھا، مجھے کوئی پہچاننے والا نہ تھا۔ فاحببت، پس مجھے اس بات سے محبت ہوئی، ان اعرفا، کہ کوئی تو ہو جو مجھے بھی دیکھا کرے۔ یہ حدیث قدسی میں باری تعالیٰ خود مضمون بیان فرما رہے ہیں، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفا، فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ حسن تھا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہ تھا، مجھے کوئی پہچاننے والا نہ تھا۔ فاحببت، پس مجھے اس بات سے محبت ہو گئی۔ اب احببت کے لفظ پر غور کریں تو اس کے اندر بھی چاہنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ فاحببت، پس میں نے چاہا۔ وہ جو خود کو بے نیاز کہتا ہے نا کہ میں بے نیاز ہوں، اس بے نیاز کو چاہت ہوئی، اس نے کسی کو چاہا، اور جو سب سے پہلے اس کی چاہت بنی، اس چاہت کا نام ہے حقیقت محمد مصطفیٰ۔
اس مولا نے چاہا تو اس کے چاہنے سے کوئی چاہت بنی جس کو شے کہتے ہیں، اور جس کا میں نے ذکر کیا کہ باری تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایک وقت انسان پر ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ چاہت تو تھا مگر اس چاہت کا کوئی ذکر موجود نہ تھا۔ لم یکن شیئم مذکورا، وہ شیء مذکور نہ تھا، وہ ایک چاہت تھا مگر اس چاہت کا کوئی ذکر موجود، بس خدا تھا اور اس کی چاہت تھی۔ خدا جانتا تھا کہ میری چاہت کیا ہے، وہ کیا بنے گی، کس حال میں ہے۔ میں نے بتایا کہ اللہ کے لیے عدم اور وجود میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، اس کے لیے سب برابر ہے۔ پھر آگے وہ اسی حدیث قدسی کا مضمون ہے فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو پس اس نے خلق کیا، تخلیق کا کام، تخلیق کا آغاز ہوا، اور جو پہلی مخلوق معرض وجود میں آئی اس کی چاہت بن کر میں نے بتایا کہ اس کا نام پھر محمد مصطفیٰ ہے، حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ نے اس مخلوق کو کس لیے تخلیق کیا؟ اس کی ریزن بتائی ان اعرفا، کہ وہ مجھے پہچانے۔ اس کا مقصود یہ تھا کہ کوئی تو ایسا ہو کہ جسے میں دیکھا کروں وہ مجھے دیکھا کرے، جسے میں تکتا رہوں وہ مجھے تکتا رہے۔ تو جب اس کی وہ پہلی چاہت کسی پیکر میں ڈھلی، وہ خدا جانتا ہے کہ وہ پیکر کیسا ہوگا، اس کا نام حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نے وہ چاہت بنائی اس لیے کہ وہ اسے چاہے، وہ اس حسن کو تکے۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں، جیسے بتایا نا کنت کنزا مخفیا، وہ ایک خزانہ حسن تھا جسے کوئی دیکھنے والا نہ تھا، جسے کوئی جاننے والا نہ تھا، جسے کوئی پہچاننے والا نہ تھا۔ بیدم وارسی نے ایک بڑی بات کی ہے، وہ کہتا ہے عاشق نہ ہو تو حسن کا گھر بے چراغ ہے۔ یہ بیدم وارسی نے بہت بڑی بات کی ہے، کبھی اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر غور کریں۔ وہ شروع میں پہلا شعر اس کا یہ ہے، وہ کہتا ہے کعبے کا شوق ہے نہ صنم خانہ چاہیے، جانانا چاہیے درے جانانا چاہیے۔ اور پھر کہتا ہے کہ عاشق نہ ہو تو حسن کا گھر بے چراغ ہے، لیلا کو کیس شمع کو پروانہ چاہیے۔ تو وہ ایک خزانہ حسن تھا، تو حسن کا گھر اس وقت تک بے چراغ رہتا ہے جب تک اس حسن کو کوئی چاہنے والا نہ ہو، اس حسن کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس حسن پر کوئی فریفتہ ہونے والا نہ ہو، اس حسن کا کوئی عاشق نہ ہو۔ یہ وہ بیدم وارسی کہتا ہے کہ عاشق نہ ہو تو حسن کا گھر بے چراغ ہے۔ تو وہ خزانہ حسن تھا، تو اس نے چاہا کہ کوئی تو ہو جو مجھے بھی دیکھنے والا ہو، بس جسے میں دیکھا کروں وہ مجھے دیکھا کرے، جسے میں تکتا رہوں وہ مجھے تکتا رہے۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو پس اس نے نور محمد مصطفیٰ کو تخلیق کیا۔ تو جب دو ہو گئے تو دو سے پھر ذکر بھی شروع ہوا۔ پہلے کوئی شے نہ تھا، پھر شے بنی جس شے کا ذکر نہ تھا، تو جب دو ہو گئے تو اب ذکر بھی شروع ہو گیا۔ اور اس نے بنایا کس لیے؟ اس لیے کہ وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں، وہ مجھے چاہے میں اسے چاہوں، وہ میرا عاشق ہو میں اس کا عاشق بنوں، وہ میرا طالب ہو میں اس کا طالب بنوں۔ تو جب دو ہو گئے تو یوں سمجھیں پھر دونوں کا ذکر بھی شروع ہو گیا، تو پھر وہ شیء مذکور بنا۔ اور یہ جب تک اس عالم میں بات تھی تو مختلف طبقات کے لوگ سے جب پوچھیں کہ اس وقت انسان کس شکل میں تھا، کس حال میں تھا، تو مختلف طبقات کے لوگ اپنے اپنے رنگ میں اس کا جواب دیتے ہیں، جس پر قبلہ حضور نے اپنی ایک گفتگو کے اندر بڑی خوبصورت روشنی ڈالی کہ اگر یہی بات کسی عالم سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں کہ وہ مرحلہ کن سے پہلے انسان کہاں تھا، کس حال میں تھا، تو وہ کہیں گے کہ اس وقت انسان علم الہی کے سمندروں میں تیرتا پھرتا تھا۔ انسان تھا مگر اللہ کے علم میں تھا، علم الہی کے سمندروں میں تھا، اور اس وقت وہ انسان کا وجود علمی تھا۔ جیسے یہ قرآن پاک ہے، اللہ رب العزت کا یہ قرآن سب سے پہلے علم الہی میں تھا، پھر یہ لوح محفوظ پر آیا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ،
اور لوح محفوظ سے پھر باری تعالیٰ نے یک بارگی اس سارے کے سارے قرآن کو پہلے آسمان پر وہاں پر نازل فرمایا، اور پہلے آسمان سے پھر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے جبریل امین علیہ السلام کو ملتا رہا، اور جبریل امین علیہ السلام اس قرآن کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے رہے۔ تو قرآن بھی پہلے علم الہی کے سمندروں میں تھا، مختلف مرحلوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا نا۔ پھر لوح محفوظ سے پہلا آسمان، پھر پہلے آسمان سے لے کر جبریل امین علیہ السلام 23 برس تک کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر اللہ رب العزت نے جو بقیہ کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا اور صحیفے بھی ہیں، اگر ان کے بارے میں پڑھیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ باری تعالیٰ نے جس نبی کو بھی کوئی صحیفہ دینا چاہا، کوئی کتاب دینا چاہی، تو بس اس کو ایک خاص مقام پر بلایا، کچھ وقت کے لیے ایک ریاضت اور مجاہدے سے گزارا، اور یک بارگی وہ پوری کی پوری کتاب اور صحیفہ اس کے سپرد کر دیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں بلایا؟ طور پر، 40 شب و روز ایک پروسیس سے گزارا اور تورات ان کے سپرد کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دینے کے لیے کوہ سعیر پر بلایا، وہاں بلا کر یک بارگی ساری کی ساری کتاب ان کے سپرد کر دی۔ مگر قربان جائیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، اللہ نے قرآن دینے کے لیے اپنے محبوب کو کسی خاص جگہ پر بلایا نہیں کہ محبوب آنا اور وہاں آ کر ساری کتاب لے جانا، بلکہ جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جہاں جہاں میرا محبوب ہو بس وہیں قرآن کو لے کر چلے جانا۔ ہمارے آقا کبھی مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہوتے، جبریل قرآن لے کے وہاں چلے جاتے۔ آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، جبریل مکہ کی بجائے مدینہ آنا شروع کر دیتے۔ میرے آقا غزوہ بدر میں میدان بدر میں ہوتے، قرآن وہاں پیچھے آ جاتا۔ آپ میدان احد میں ہوتے، قرآن وہاں پیچھے آ جاتا۔ حتیٰ کہ میرے آقا گھر بستر پر محو استراحت ہوتے، جبریل وہیں قرآن لے کے آپ کے پیچھے آ جاتا۔ یہ شان بھی اگر میسر ہے تو صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہے۔ تو اسی طرح علماء سے جب آپ پوچھیں گے کہ اس وقت مرحلہ کن سے پہلے انسان کہاں تھا، تو وہ انسان کا وجود علمی تھا کہ انسان علم الہی کے سمندروں میں تیرتا پھرتا تھا۔ یہی بات اگر آپ کسی فلسفی سے پوچھیں گے تو وہ تمثال ذہنی اور صور اجمالیہ کی بات کر کے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے گا، انکار نہیں کرے گا، وہ بھی مانے گا کہ ہاں مرحلہ کن سے بھی پہلے انسان تھا۔ اور یہی بات اگر آپ کسی عارف سے پوچھیں، کسی عاشق سے پوچھیں، تو وہ اس کا جواب دیں گے کہ ہاں اس وقت بھی انسان تھا، مگر اس وقت انسان ایک راز کے طور پر خدا کے راز کے پردوں میں چھپا ہوا تھا۔ الانسان سری وانا سرہ، فرمایا اس وقت انسان میرا راز تھا اور میں انسان کا راز تھا۔ انسان اللہ کا راز ہے اور اللہ خود انسان کا راز ہے۔ اسی لیے شاید کہا گیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا بس سمجھو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ انسان خدا کا راز ہے اور خدا انسان کا راز ہے، تو اس وقت انسان اس راز کے پردوں میں چھپا ہوا تھا۔ تو یہ جو مرحلہ کون ہے، کون سے باری تعالیٰ نے انسان کی ابتدا نہیں کی، آغاز نہیں ہوا، بلکہ وہ جو راز کے پردوں میں چھپا ہوا انسان تھا، اس انسان سے مخاطب ہو کر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان کب تک راز کے پردوں میں چھپا رہے گا، اب راز کے پردوں سے نکل کر ظاہر بھی ہو جا۔ تو کون سے تو اللہ رب العزت نے اس راز کے پردوں میں چھپے ہوئے انسان کو فقط ظاہر کیا ہے، جس کی نسبت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ بس اس کا امر تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو بس وہ ہو جاتی ہے۔
تو کن سے باری تعالیٰ نے ابتدا نہیں کی بلکہ اس راز کے پردوں میں چھپے ہوئے انسان کو فقط ظاہر کیا ہے، اور وہ وہاں سے پھر عالم ارواح کا آغاز ہوا، اور سب سے پہلی سر جو روح میں بدلی وہ سر محمد مصطفیٰ تھی۔ کملی والے آقا کے نور کی تخلیق ہوئی، وہاں سے پھر عالم ارواح کا آغاز ہوا، جس کی نسبت وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ارشاد فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس کائنات میں کس شے کو تخلیق کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی معرض وجود میں نہیں آئی تھی تو اس وقت تیرے رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو براہ راست اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ تو سب سے پہلے وہ راز، وہ سر جو روح میں بدلی، اس سر اور راز کا نام سر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں سے عالم ارواح کا آغاز ہوا۔ اب روح کیا شے ہے، اس کا ذکر بھی خود قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے۔ وہاں مکہ کے کافروں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہا، معاذ اللہ آپ کی نبوت کو پرکھنا چاہا، تو وہ مدینہ کے یہودیوں کے پاس گئے کہ آپ بتائیں کہ ہم ان سے کیا پوچھیں جس سے پتہ چل سکے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے 3 سوالات بتائے، فرمایا کہ 2 کا جواب وہ دے دیں گے اور تیسرے کا جواب وہ نہیں دیں گے، اگر تیسرے کا بھی جواب دے دیا تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے سچے رسول نہیں۔ اس میں تیسرا سوال جو انہوں نے رکھا، وہ تیسرا سوال اس کا ذکر قرآن میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الروح، محبوب یہ مکہ کے کافر، یہ مشرک آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا شے ہے، تو فرمایا کل محبوب ان کو اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرما دو، جواب دے دو، الروح من امر ربی، کہ لوگو روح تو میرے رب کے امر سے ہے، بس اللہ کا امر جاری ہوا تو اس امر کے نتیجے میں وہ سر محمد مصطفیٰ روح مصطفیٰ میں بدل گئی۔ تو پہلی سر جو روح میں بدلی وہ سر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ تو گویا یہ عالم امر کی شے ہے، اور یہاں سے پھر عالم ارواح کا آگے آغاز ہوا، اور پھر لشکروں کی صورت میں باری تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کیا، جس کا ذکر بھی ملتا ہے کہ الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل میں پھر اللہ رب العزت نے روحوں کو پیدا فرمایا۔ اور اس عالم ارواح کے بارے میں باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف اتنی بات کی آگے، فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ اس عالم ارواح کے بارے میں، اس روح کے بارے میں تمہیں علم تو دیا گیا ہے مگر بڑا قلیل، تھوڑا سا علم دیا گیا، اس سے اوپر تو سارا راز تھا، تو وہ راز ہی ہے، اس کی تو تفصیل کسی کو معلوم نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ جس کے لیے کو پردے اٹھا دے اور اس میں سے بھی کسی کو فیض عطا کر دے۔ عالم ارواح کے بارے میں صرف اتنا ہے کہ علم دیا گیا مگر بڑا قلیل، تھوڑا سا علم دیا گیا۔ اس پر بھی اگر انسان چاہے کہ کما حق کو ہو اس کی حقیقت کو سمجھ سکے تو وہ بھی انسان کے عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ قرآن پاک میں 2 بڑے بڑے واقعات عالم ارواح کے ملتے ہیں۔ ایک، اللہ رب العزت نے اسی عالم ارواح کے اندر ساری روحوں کو اکٹھا کیا تھا، اور ساری روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھا تھا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت سب نے بیک زبان جواب دیا تھا قالو بلا، مولا کیوں نہیں، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، جس کا ذکر جو پچھلی بار میں نے غالباً وہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام تھا، جس کے وہ فرماتے ہیں کہ کن فیکون جدوں فرمایا ادو اساں وی کولے ہاسے ہو تے کالو بلا اسی کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے ناسے ہو، اکو لا مکان سی ساڈا تے کتھے آن بتاں وچ پھاسے ہوں تے نفس پلید چا کیتا کوئی اصل پلید تا نہ سے ہو۔ تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کالو بالا اسی کنی سنیا،
وہ الستو بربکم، وہ عالم ارواح کی بات ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا۔ اور دوسرا واقعہ ایک بڑا ایمان افروز ہے، اب اس کی تفصیل میں گئے تو وقت زیادہ ہو جائے گا، آج کی گفتگو اسی بات پر ختم کرتے ہیں کہ عالم ارواح یہ اللہ کے امر سے شروع ہوا، اور سب سے پہلا سر اور پہلا راز جو روح میں بدلا وہ سر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد باری تعالیٰ نے انسان کی کیمیائی تخلیق ہوئی، پھر اس کا بایولوجیکل ارتقاء ہے، اور پھر ماں کے پیٹ سے ہوتا ہوا پھر انسان اس موجودہ شکل میں آج کے دور میں ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر سٹیپ بائی سٹیپ اگلی نشستوں میں ہم ذکر کریں گے۔ تاہم پہلی بات جو آج کی نشست میں میں نے بتائی کہ انسان کی ابتدا اس کی ولادت سے نہیں ہے، بلکہ انسان مرحلہ کن سے بھی بہت پہلے کا ہے۔ اور مرحلہ کن سے پہلے انسان کہاں تھا؟ انسان علم الہی کے سمندروں میں تیرتا پھرتا تھا۔ وہ انسان کا وجود علمی تھا جس کے بارے میں عرفاء نے کہا کہ اس وقت انسان ایک راز کے طور پر خدا کے راز کے پردوں میں چھپا ہوا تھا۔ تو کن سے انسان کی ابتدا نہیں ہوئی، بلکہ اس راز کے پردوں میں چھپے ہوئے انسان کو مخاطب کر کے باری تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا، کیا انسان کب تک راز کے پردوں میں چھپا رہے گا؟ اب راز کے پردوں سے نکل کر افشا بھی ہو جا، اب ظاہر بھی ہو جا۔ تو پھر عالم ارواح کا آگے آغاز ہوا اور ابتدا ہوئی، جس کی صرف ایک بات میں نے بتائی، آگے پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا اس کے مطابق سمجھتے ہوئے ایمان لا کر اپنی حقیقت کو جان کر اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔